بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، ایران کی پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے فوجی وردیاں پہن لی ہیں، جس کے بعد ہلچل مچ چکی ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے بھی بڑا پیغام جو ہے، ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل۔ جبکہ ناظرین، امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ چائنا کے 16 پراسرار طیارے وہ پہنچے ہیں کچھ خاص قسم کا تحفہ لے کر تہران میں، جس نے امریکی ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات چیت، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک امریکہ جو کہ اس پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور اس نے کہا جی کہ ہم ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہمارے یہ مطالبات کی فہرست ہے، اگر انہوں نے نہیں مانے تو ہم جو ہے وہ ایران کو تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن اچانک جو ہے وہ امریکہ خود پیغام بھیجتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لہٰذا آپ جو جنگی مشقیں آپ نے شروع کی ہوئی ہیں، لائیو فائر آپ جو کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر، یہ اشتعال انگیز ہے اور یہاں سے بحری ٹریفک گزرتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو روکیں اور جنگی مشقیں نہ کریں، ہم آپ سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ تو ایران نے بھی اپنی جو خیر مقدم کیا اس چیز کا کہ ٹھیک ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل اگر نکلتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے پیچھے معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، یہ چیزیں بہت سادہ نہیں ہیں۔ آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے تقریباً عرب ممالک کے جو خلیج کے جو 6 ملک ہیں ان کو نشانے پہ لیا ہوا ہے، اور امریکہ اس بات کو جان لے کہ ہمیں ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ پہلے بھی دھمکیاں دیتے آئے ہیں اور پہلے مرتبہ یہ نہیں ہو رہا کہ یہ اپنے جنگی بحری بیڑوں کو لے کے آئے ہیں، یہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں، نہ ایران اتنے اس طرح کی دھمکیوں سے امپریس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی کے اوپر نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، تو اس کا جواب ہم اس طرح سے دیں گے کہ 6 خلیجی ممالک جو ہیں ان کو ہم اڑا دیں گے، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر امریکہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اب کی بار اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، پورا خطہ جنگ میں جلے گا، صرف اکیلا ایران نہیں جلے گا۔ یعنی ایک بڑی واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ دھمکی دی گئی، اور بتایا گیا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور کیا تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر سمیت پوری کی پوری پارلیمنٹ نے جو پاسداران انقلاب ہے اس کی وردیاں پہن کر آج جو ہے اجلاس میں شرکت کی، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ناظرین، بیسیکلی ہوا کچھ یوں ہے کہ یورپی یونین نے جو پاسداران انقلاب ہے ایران کی جو قدس فورس ہے، اس کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اب اس کے جواب میں ایران کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ فوجی وردیاں پہن کے آئی، اور انہوں نے اپنی جو IGRC ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے باقاعدہ طور پہ جو یورپ کی تمام تر افواج ہیں، جو یورپی ممالک کی افواج ہیں، جن جن ملکوں نے ایران کی فوج کے خلاف یہ اقدامات اٹھائے ہیں، انہوں نے ان کی تمام ملکوں کی جو یورپی ممالک کی افواج ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر پابندیوں کا اعلان کیا۔ تو یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا، اور واضح طور پہ کہا گیا کہ کسی ملک کی جو سرکاری فوج ہے یا کوئی ایک چھوٹا گروپ نہیں ہے، کسی ملک کی فوج کو آپ جو ہے وہ اس طرح نہیں قرار دے سکتے۔ بہرحال یہ اس وقت ناظرین تہران کے اندر احتجاج اس حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جس کے اوپر بڑے جدید قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ناظرین جو ریڈارز ہیں وہ بڑے جدید ہیں، ان کے جو
دیگر ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس بڑا جدید قسم کا لگا ہوا ہے۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ ایسے ہی پوسٹ پون نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری فلم ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ناظرین، چائنا سے جو 16 طیارے ہیں، کارگو طیارے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور یہ 16 کارگو طیارے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے تہران میں جا اترتے ہیں۔ یعنی عین امریکی ناک کے نیچے سے یہ 16 طیارے آتے ہیں اور آ کے یہ تہران میں لینڈ کر جاتے ہیں۔ نہ تو ان کے ریڈیو وہ امریکی طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے ریڈیو سگنلز کو جیم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین ان کا جو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ ہے، یعنی ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی بالکل پتہ نہیں چلا۔ اور یہ جو طیارے ہیں یہ آتے ہیں 16 طیارے، اور آ کے یہ خاموشی کے ساتھ تہران میں اترتے ہیں۔ اس کے اندر ناظرین تھا کیا؟ نہ تو گولہ بارود تھا، نہ میزائل تھے، نہ اس طرح کا کوئی اور اکوپمنٹ تھا، بلکہ اس کے اندر بڑی سٹرونگ قسم کی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امریکہ کے این ناک کے نیچے سے یہ طیارے جو ہے وہ گزر کے آ جاتے اور امریکہ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، تو آپ اندازہ لگائیں اگر یہی طیارے جو ہیں وہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس جو ہے، یہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کا سارا نظام مفلوج کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل اندھا کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی سگنلز نہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ جو اس وقت ڈرونز ہیں یا میزائل اس کی طرف آ رہے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا، اس کے ریڈار پہ نہیں آئیں گے، تو وہ آ کے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کی بہت بڑی سبکی ہوگی اور امریکہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ واشنگٹن کے اندر اس واقعے کے بعد ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ان کے دفاعی تجزیہ نگار اور مطلب ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی شامل تھے، ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی شامل تھے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بڑا فیصلہ ہوا کہ اگر ایران کے اوپر ابھی اٹیک کیا گیا تو ایران کی جس طرح کی تیاریاں ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ اس وقت یہ چائنا کھڑا ہوا ہے، اور جس طرح کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے 16 طیارے گزر گئے اور ریڈار جو ہے وہ مکمل طور پہ سویا رہا، تو اس کو سلایا گیا تھا ناظرین، تو اس کو پھر بھی سلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ جو ہے اس نے ٹرن لیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، ادروائز اگر جنگی صورتحال پیدا کی گئی تو ایران مکمل طور پہ تیار بھی ہے، اور ایران نے ناظرین جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے ذخیرے میں جو ہے وہ میزائلز کو شفٹ کیا۔ بڑی تعداد میں میزائلز ایران کے پاس موجود ہیں، اس وقت 30,000 کے قریب ہائپرسونک میزائلز ایران کے پاس موجود ہونے کے حوالے سے انکشافات سامنے آئے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹا موٹا حملہ اگر ایئر کرافٹ کیریئر سے یہ اٹیک کرنا ہے امریکہ نے، تو یہ چھوٹے موٹے اٹیک جو ہیں وہ بہت ٹائم تک اس کو نہیں کر سکے گا۔ آس پاس کے عرب ملک جو ہیں وہ خود ہی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، اور پھر سپریم لیڈر کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ 6 عرب ممالک جو ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے بعد پھر انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب واقعی ایران ہمارے اوپر اٹیک لانچ کرے گا، تو وہ بالکل ہاتھ کھڑے انہوں نے کر دیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔